نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وصححه الألباني۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں اور قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی 2 آیات کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اور اس کے بعد ایک مشہور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو بنایا، سجایا، سنوارا اور اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا۔ ان گنت مخلوقات ہیں، گن نہیں سکتے۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، یعنی انسان تمام مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق ہے، اور اس انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ جاری فرمایا۔ آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے توحید کا پیغام عام کیا، اور قرآن کریم جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر نازل فرمائی، اس کی آپ نے بہتر انداز میں تشریح اور تفسیر فرمائی۔ ہم تمام کو اللہ نے پیدا فرمایا، اور دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں اللہ نے ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ہر یقیناً بے شمار نعمتیں ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے
ہماری کامیابی کے لیے آسمان سے ایک دستور نازل فرمایا، قرآن کریم کی شکل میں اور احادیث مصطفیٰ کی شکل میں۔ ایک دستور ہے، قانون ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال ہم جئیں گے، اس قانون کی پاسداری کریں گے، اس میں جو احکامات ہیں اس کو مانیں گے، عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہم اجتناب کریں گے، یعنی قانون الہی کی پاسداری کریں گے۔ یہ چند سالہ زندگی تو یہاں پر بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں گے، لیکن اگر ہم اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کے بعد اپنی منمانی کریں گے، ہمارا دل جو بولے گا، ہمارا دل جس چیز کی خواہش کرے گا ہم اس خواہش کے پیچھے پڑے رہیں گے، اللہ کا کیا فرمان ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، ہم اس کا خیال نہیں کریں گے، تو دنیا کے اندر بھی ہم کامیاب نہیں رہیں گے، اور یہاں سے جب ہم جائیں گے تو آخرت بھی ہماری برباد ہو چکی ہوگی۔ لہذا وہ جنت جو سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا کوئی انعام نہیں، جنت ملنے والی ہے، لیکن جنت کو لینے کے لیے سو کر کے جنت نہیں ملے گی، آرزو کرنے سے جنت نہیں ملے گی، تمناؤں میں رہ کر کے ہمیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بڑا سا عہدہ لینا ہو تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لائر وکیل بننا ہے، یا بستی کا شہر کا بہت بڑا آدمی بننا ہے، تو اس کے لیے راتوں دن کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے، رات کو رات، دن کو دن نہیں سمجھنا پڑتا، بلکہ آپ کو انتھک محنت کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا مقصد پورا ہوتا کہ نہیں ہوتا، یا مقصد پورا ہونے سے پہلے آپ اس دنیا کو چھوڑ جاتے نہیں پتا۔ تو دنیا کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تو جنت جس میں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، تو کیا وہ آرزوؤں سے، تمناؤں سے، خواہشات سے مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ جنت تک لے جانے والے کچھ اعمال ہیں، عقائد ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، تب جنت کے راستے ہموار ہوں گے، جنت کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ اور اگر ہم جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کو ہم بس پڑھ لیے، سن لیے، دیکھ لیے، عمل نہیں کر رہے، ہاں کر لیں گے، آج نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، نہیں ایک مہینے بعد کر لیں گے، کیا پتا کہ آج آپ نے سوچا اور آج ہی آپ کی روح پرواز کر گئی۔ لہذا اعمال صالحہ آپ کے سامنے آئیں تو اس کو عملی جامہ پہنا لیں، اور عمل کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ یہ میں نے چھوٹا موٹا عمل کیا ہے، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دیں۔ آج اس خطبے کے اندر جو اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ اعمال انتہائی آسان ہے، ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں کرنے چاہیے، کرتے نہیں ہیں، کرنا پڑے گا، جنت کو لینا ہے تب۔ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہے، یہودیوں کے علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے۔ ہجرت مدینہ ہوئی، نبی مکرم مدینہ تشریف لائے، اور بھی بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تشریف لائے مدینہ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی چلا ذرا دیکھوں کون ہے، دیدار کریں گے ان کا۔ چنانچہ وہ کہہ رہے میں بھی چلا، میں بھی آیا،
اور فلما تبینت الوجہ، جب میں نے نبی مکرم کا چہرہ دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں نے جب آپ کے چہرے انور کا دیدار کیا، میری نظروں سے آپ کا روشن چہرہ ٹکرایا، میں نے فوراً جان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں سب سے پہلا خطاب جو میں نے نبی مکرم کے زبان مبارک سے سنا، سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا بیان جو میں نے نبی مکرم کی زبان مبارک سے سنا، وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا ایھا الناس۔ ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی اہم بات پیش کرنی ہے تو پیش کرنے سے پہلے لوگوں کی توجہات کو اپنی جانب مبذول کرنا پڑتا ہے۔ جب سب کی توجہ یکساں ہو جائے اور بولنے والے کے سامنے ہو جائے، اس موقع پر بولنے والا جب بات کو رکھے گا تو سننے والے سمجھیں گے۔ نبی مکرم نے خطاب کیا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب کیا پیغام دیا، کیا کام کرنا ہے، انعام کیا ملے گا؟ 4 اعمال ہیں، 4 کام ہیں، انعام سب سے اعلیٰ ہے، جس انعام کے لیے بچہ بھی سوچتا ہے اللہ جنت میں بھیج دے۔ 10 سال کا، 20 سال کا، 50 سال کا، بوڑھا جوان، عورت مرد، سب کہتے ہیں کہ اللہ جنت میں داخلہ دے دے۔ وہ انعام ملنے والا ہے، لیکن کچھ تو کام کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے وہ انعام ملے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عمل تو اپنی جگہ پہ، عمل سے پہلے کیا ضروری ہے؟ عمل سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ایمان ہمارا صحیح ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے، ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھ لیں، روزوں پر روزے رکھ لیں، اور حج کرنے کے لیے چلے جائیں، واپس بھی آ جائیں، اور زکوٰۃ ہر سال دے رہے ہوں، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو بڑے سے بڑے اعمال کی ویلو اللہ تعالیٰ کی نظر میں 0 ہے، 0 ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ اسی لیے اعمال سے پہلے اپنے ایمان کو جھانک کر دیکھ لینا کہ کیا میرا ایمان کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں، میرا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ مطابق ہے تو اب آپ عملی میدان میں آؤ اور اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اس عمل کو انجام دو، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ملنے والا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے 4 کام ہیں، بہت اہم کام ہے۔ ہمارے نبی معاشرے کو جوڑنے والے تھے، معاشرے کے اندر محبت کو پروان چڑھانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر کے ایک دوسرے کے کام آنے والے بن جائے، ہمارے نبی کی یہ خواہش تھی۔ اسی لیے ہمارے نبی نے بہت طرح کے فرمان صادر فرمائے جس سے ہمارا معاشرہ روشن معاشرہ بن جائے، جنت نما معاشرہ بن جائے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلا کام افشوا السلام۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ سلام کو عام کریں گے تو محبت عام ہو جائے گی، بھائی بھائی کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی،
پڑوسی پڑوسی کی دشمنی محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ سلام کو عام کرو، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ اور سلامتی کہاں سے ملنے والی ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام۔ اللہ تعالی سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے۔ سلامتی کہاں سے ملے گی؟ رب العالمین کی جانب سے ملے گی۔ اور ہم جب سلام کسی کو کرتے ہیں تو یہ ہم گویا یہ پیغام دیتے ہیں صاحب ہم سے ڈرنا نہیں، ہمارے پاس آپ کو امن ہی ملے گا، چین ہی ملے گا، لہذا آپ کو ڈرنے کی بات نہیں۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو یہ سلام بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کے اندر آپ غور کریں گے تو بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے۔ ہمارے حال کیسے ہیں؟ اب یہ مسجد ہے، اس مسجد کے اندر بھی لوگوں کے دل دوسروں کے خلاف زہر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، زہر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کینہ، کپٹ، حسد، بغض، عناد، جتنی بیماریاں دلوں کی ہیں نا، وہ ساری بیماریاں اندر ہم لے کر کے ڈھو کر کے چلتے رہتے ہیں۔ پھر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا؟ نہیں کرتا قبول۔ دل پاک کر پھر نماز پڑھ، نماز تمہاری قبول ہوگی۔ دل پاک کر اپنی مسلمان بھائی کے لیے، تب روزہ تیرا کام آئے گا۔ دل پاک کر، اپنے دل کو پاک کر اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے، تیرا حج بھی کام آئے گا۔ لیکن حال یہ ہے دلوں میں کدورتیں لے کے چلتے رہتے ہیں اور 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اوپر نہیں جاتی ہے۔ جن دو بھائیوں کے درمیان شحنہ ہوتی ہے، حسد، کینہ، کپٹ ہوتا ہے نا، بندوں کے اعمال 2 دن آسمان کی جانب، رب کی جانب بلند کیے جاتے ہیں، پیر کے دن، جمعرات کے دن، لیکن جس کے دل میں کینہ ہو اس کا عمل نیچے ہی رہ جاتا، اوپر نہیں جاتا ہے۔ حدیث سنیے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ نبی معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان والے ہو جاؤ، مطلب جنت میں داخلہ ملے گا، شرط ہے کہ ایمان ہو۔ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو، آپس میں محبت کرو۔ محبت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، محبت کریں گے اپنے مسلمان بھائی سے، اپنے مسلمان پڑوسی سے، اپنے مسلمان ملنے جلنے والے سے محبت کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا، اور جب ایمان رہے گا تو جنت میں جانا آسان ہوگا۔ اور جب ہم آپسی اختلافات کرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان کم ہوتا جائے گا، ایمان ہی ختم تو پھر جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ ایمان نہیں تو جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس لیے کیا فرمایا گیا؟ تم ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرو۔ ٹھیک ہے محبت کریں گے، لیکن محبت کیسے ہوگی؟ کیسے میں بھائی سے بولوں بھائی تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ نہیں، بولنے کا نہیں، بولنے کا نہیں۔ ہمارے نبی بولتے طریقہ کار کا، سنو
اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر تم اس بات کو، اس کام کو انجام دو گے تو آپس میں آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے گی، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی بھائی مجھ سے محبت کرنا، میں تجھ سے محبت کروں گا، یہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے سوال کیا پھر جواب بھی دیا، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ صحابہ کرام کا حال کیا تھا؟ بازار جایا کرتے تھے، سبزی لینے کا نہیں، کچھ خریدنے کا نہیں، السلام علیکم السلام علیکم، لوگ پوچھتے ہیں کیا ماجرا؟ نہیں میں اس لیے آتا ہوں تاکہ میں لوگوں کو سلام کروں اور مجھے نیکیاں ملے، جواب دے گا وہ، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ تھا سلام کا جذبہ، سلام کرنے سے محبت پیدا ہو جاتی۔ ظاہر سی بات آپ کا دشمن آپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن آپ بھی بھاگنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی سوچے چلو آج سلام کر کے رہیں گے، سلام کرنے جائیں گے، وہ پہلے سے ملنے کو تیار ہے، اور آپ جب سلام کریں گے دل کے اندر کی کدورت دور ہو جائے گی اور محبت تھوڑی سی اندر آ جائے گی، پھر ایک کے بعد دیگرے محبت پروان چڑھے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے محبت کرو، ایمان بڑھاؤ، جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اور ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا کام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ معاشرے میں دیکھنا اللہ نے ہمیں مال و دولت کے انبار سے مالا مال کیا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ سرچ کرنا، دماغ کو خرچ کرنا، دیکھنا میرے معاشرے میں کون ہے کہ اس کا شوہر نہیں ہے، کون ہے اس کا شوہر ہے تو بیمار رہتا ہے، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، کدھر سے آتا ہوگا، کہاں سے وہ کھاتی ہوگی، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ تحقیق کیجئے، کسی سے پتہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا گھرانہ ہے جس کے گھر میں کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، میں اسے چپکے سے عطا کروں گا، اسے دوں گا، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن ہمارا صرف نام ہے، کام کوئی اور کر رہا، غیر مسلمین کر رہے ہیں، جبکہ ان کو کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، آخرت کے اندر دنیا میں فائدہ مل جاتا ان کو۔ کام ہمارا دنیا میں بھی ملے گا ثواب، وہاں پر بھی ملے گا اعلیٰ مقام، تو کھانا کھلاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کھلاتا ہوں تو ہمیں ادھر سے بھی واپسی کی قوی امید رکھتے ہیں۔ میں نے بریانی بنا کر کے اس کو دی، ارے ادھر سے کبھی نہیں آیا، ادھر سے کبھی نہیں، اچھا میں بھی نہیں دیتا۔ نہیں صاحب، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو توفیق بھی دے دیا اللہ نے، آپ کرتے رہو، ادھر اس کے پاس نہیں ہے یا ہے اس کو توفیق نہیں ملی، آپ دیتے رہو، اللہ اس کا بہترین صلہ دنیا میں دینے والا۔ کہتے ہیں نا 1 روپیہ خرچ کرو گے 700 روپیہ آپ کو اللہ کی جانب سے ملے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہے، لہذا دیتے رہو، واپسی کی امید مت رکھو، اور واپسی میں اگر دال چاول بھی آ گیا تو قبول کر لو بھائی، اس کے پاس وہی ہے، اسی لیے محبت کو پروان چڑھانے کے لیے دے دیا، اس کو ایکسپٹ کر لو۔ نہیں میں نے مجھے بریانی ہی ہونا تھا، نہیں صاحب ایسا نہیں، آپ دیتے رہو، لینے کا سوچو نہیں، مل جائے تو اسے قبول کر لو، اس کو حقیر نہیں سمجھنا۔ قرآن کریم میں سورہ دہر کی جو آیت کریم میں نے پڑھی، ابرار میں نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی کئی صفات ہیں۔ ایک صفت کیا فرمائی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو ابرار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس کو؟ یتیم کو، اسیر قیدی کو، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ انہیں اپنے اس مال سے، اس کھانے سے بڑی محبت ہوتی، پھر بھی محبت نہیں میں نہیں دوں گا، لیکن پھر بھی وہ یتیم، مسکین، اسیر کو، قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آج کا مزاج کیا ہے بھائی؟ کیسا پکوان رہا، کیسا رہا، میٹھا کیسا رہا، فلاں کیسا، یہ سب ہم پوچھ لیتے، کیا ضرورت ہے بھائی پوچھنے کی؟
اور اگر آپ نے دعوت کھا لی اور کھا کر کے چھوٹے سے کمرے چھوٹے سے دروازے سے آپ نکل گئے، ارے وہ آیا لیکن میرے سے ملاقات نہیں کیا، اچھا ایسا، مطلب کیا ہے؟ تھینک یو چاہیے، اسے شکریہ چاہیے۔ نہیں صاحب، یہاں ابرار کیا کریں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے شکر گزاری کا مطالبہ ہم نہیں کرتے۔ تو آج کا مزاج الگ ہے، ہمیں قرآن کا مزاج پیدا کرنا ہوگا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یہ کھانا کھلائیں گے، جنت آسان ہو جائے گی۔ تیسرا کام، وقت بھی قلیل ہے، تیسرا کام کیا؟ وصل الارحام، رشتے داریوں کو جوڑو۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے گڑبڑ سڑبڑ، اسی میں سے ایک یہ ہے توڑن توڑی، رشتے کو کاٹو، شادی ہوئی ایک جگہ، شادی ہوئی کہیں اور، اس سے پہلے کئی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مطلب ایک رشتہ جڑتا ہے تو کئی رشتے جھڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جیسا کہ مثال میں اگر آپ دیکھیں تو یوں بول سکتے ہیں، عام طور پر ہمارا معاشرہ کیسا ہے کہ خاندان میں طے ہو جاتا ہے، پھوپھی خالہ وغیرہ یہ آپس میں طے ہو، تیرا بیٹا میری بیٹی، میرا بیٹا تیری بیٹی، شادی ہوئی، اس کے مطلب شادی ہونے کے بھی بچے نہیں ہیں، بچہ ہوگا میرا بیٹا تیری بیٹی تو ہمارا دونوں کا رشتہ ایسا چلائیں گے۔ پھر کیا ہوتا؟ ہوتے 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 20 سال کا بچہ، 20 سال کی بچی، پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ بچہ اچھا نہیں، وہ بچی اچھی نہیں، ارے اچھے کیریکٹر کی نہیں، ہم بچہ خود فیصلہ کر لیتا۔ پھر کیا ہوتا؟ ابھی تک امیدیں تھی، اس کا بیٹا میری بیٹی، میرا بیٹا اس کی بیٹی، یہ امیدیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ اچانک دونوں نے کینسل کر دیا اور رشتہ کہیں اور ہو گیا۔ اب کہیں اور ہوا، اس موقع پر کیا ہوتا؟ وہ رشتہ ہونے والا ہے، اب خالہ پھوپھو کا جو رشتہ ہونے والا تھا یہ نہیں ہو سکا، لہذا یہ رشتے ٹوٹ جاتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو میسج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، اور ان کو جو ہے آپ نے کارڈ نہیں بھجوایا یا گھر کو نہیں آئے۔ اچھا میرے گھر کو نہیں آئے، میں میسج کے لائق تھی یا لائق تھا، میں واٹس ایپ کے لائق تھا، میرے گھر پہ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے گھر پہ نہیں آئے تو ہم ان کی شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ اتنا کمزور رشتہ بنا کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا۔ اچھا ہوا نہیں بلایا، اچھا ہوا نہیں بلایا، تیرے 5-6 بچے تھے نا، وہ بچے کیا بولیں گے؟ شادی میں جانا نیا کپڑا چاہیے، اور وہ ہیٹ چاہیے، وہ بڑا سا شیروانی چاہیے، یہ سب مانگتے۔ اس نے دعوت نہیں دی ہے نا، اچھا ہوا نہیں دیا، تیرے سارے خرچے بچ جائیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں۔ بہرحال رشتے کو جوڑنے کی بات، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے رشتے کو جوڑنا ایک کام ہے، اور اس کا جو انعام ہے وہ 3 ہے، 3 انعام ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور تینوں کے تینوں بہت اہم ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مال و دولت والا ہو جاؤں، ہر آدمی کی خواہش ہے خاندان میں میرا مقام اونچا ہو جائے، خاندان کے لوگ مجھ سے محبت کریں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو، 50 60 80 سال کا بوڑھا بھی سوچتا ہے کہ میری عمر اور بھی 80 سال 100 سال ہو جائے صحت کے ساتھ۔ یہ ہم امیدیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں، یقیناً یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اسلام کو ماننا ہے، اسلام کی بات کو ماننا۔ صلۃ القرابۃ مسرات فی المال محبت فی الاہل منسعۃ فی الاجل، کہ صلہ رحمی کرنے کا 3 فائدہ ہے۔ ایک تو مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، دوسرے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا خاندان میں لوگ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن آج ہم اسی کو
بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، ارے چھوڑو جی، کون رشتے کو جوڑ کے رکھے گا، اس کے بیٹے کی شادی جاؤ خرچہ کرو، اس کی بیٹی کی شادی، اس کے یہاں فلاں کا انتقال ہو گیا آپ جاؤ ان کے پاس، کتنے خرچے ہو جائیں گے، سب سے کٹ کے رہو، سارا پیسہ اپنی تجوری میں بند رکھو۔ یاد رکھیے رشتے کو کاٹنے والا عقل مند نہیں ہوتا ہے، بے وقوف ہوتا ہے، اور جو رشتے کو جوڑنے والا ہوتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ اس میں اور بھی حدیثیں ہیں لیکن میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، بہت اہم چیز ہے، چوتھی چیز وہ ہے جب سب لوگ سو رہے ہوں تو آپ بیدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، سب خواب خرگوش میں ہیں، تم بیدار ہو جاؤ، سب لوگ بات کرنے سے دور ہیں، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ایک ہستی تم سے بات کرنے کو تیار ہے، اٹھ رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہو جا، رب العالمین تجھ سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہے، تو اپنے رب سے بات کر لے، تجھے کیا ضرورت ہے، پیسے نہیں وہ دینے کو تیار ہے، تو گنہگار ہے، وہ تیرے گناہوں کو بخشنے کے لیے آسمانی دنیا پر آیا ہوا ہے، تو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے، ایک حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء، حضرت سلمان فارسی، اس طریقے سے جابر بن عبداللہ اور ابو امامہ کی روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا، ہم تہجد کی نماز کو ایسی ایزی لے لیتے ہیں نا، لیکن بڑے کام کی یہ نماز ہے، لیکن پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا، اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھنا۔ نبی مکرم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگو قیام اللیل کو لازم پکڑ لو، کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو صالحین تھے، جو بزرگان دین تھے، نیک لوگ تھے، ان کی یہ عادت تھی، ان کی یہ عادت تھی، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرتے تھے، ایک تو ان کی عادت۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، وَقُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اللہ سے دور ہو گئے ہو نا، تہجد کی نماز پڑھو، اللہ کی قربت مل جائے گی، اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اور کیا فائدہ ہوگا، وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْآثَامِ، برائیوں سے تہجد کی نماز روک دے گی۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا جو ہوگا وہ برائیاں نہیں کرے گا، اور جو برائیاں کرے گا وہ تہجد کی نماز کیوں پڑھے گا، برائیاں ہی کرتا رہے گا، تو برائیوں سے تہجد کی نماز قیام اللیل روک دے گی۔ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہ ہو گئے ہیں ہمارے، ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گی تہجد کی نماز۔ اور آخری چیز کیا ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، حدیث ہے، نبی کا فرمان ہے، نیت اگر صحیح ہے، نبی پر پختہ ایمان ہے، نبی کے قول پر پختہ ایمان ہے، اگر اس ایمان کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں میرے جسم کے اندر جو بیماری ہے، اس تہجد کی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میرے جسمانی امراض کو، بیماری کو ختم کر دے گی، تو یقین مانیے تہجد کی نماز کے اندر وہ طاقت ہے۔ فرماتے ہیں مطرد للجسد، کہ جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ بیماریاں تہجد کی نماز ختم کر دے گی۔ لیکن ہم بیمار ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، جسم کے جو حصے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہڈیوں کے کھٹ 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 آواز آ رہی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اٹھیے تہجد کی نماز پڑھیے، کتنے فائدے ہوں گے۔ ایک بات یہ، جو آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے نا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو جاتا، اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، دنیا والے اس آدمی سے ڈرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ 4 کام، انعام کیا ہے، تدخل الجنت بسلام، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو،
اور جب سب سو رہے ہو تم اٹھ کر کے بیدار ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو وہ تمام اعمال کو جاننے کی، پہچاننے کی، سمجھنے کی جو جنت کی جانب لے جانے والے ہیں، جنت کا راستہ آسان بنانے والے ہیں، ان اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جنت کی راہ میں جو اعمال سیئہ رکاوٹ بننے والے ہیں، اللہ ان تمام اعمال سیئہ کو بھی پہچاننے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنائے، اور ہم تمام لوگوں کو معاشرے کی سدھار میں جو اعمال کام آنے والے ہیں ان اعمال کو ہمیں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں سلام کو عام کرنے کی، صلہ رحمی کرنے کی، مسکینوں کو کھلانے کی، اور اس طریقے سے تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وسلم۔